من الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عزیزانہ محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفرقان کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی حکایت بیان فرماتا ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کی شکایت فرمائیں گے اور فرمائیں گے ان قومی قوم اتخذوا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن شکایت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کی جائے گی۔ تو اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کا بھی بیان ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک اس میں نصیحت بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری رہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج کل قرآن کی طرف سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں غفلت کر رہے ہیں، تلاوت کرنے کے سلسلے میں غفلت کر رہے ہیں، ورنہ آج سے 20-25 سال پہلے کا ماحول یہی تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ کرانے سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ اس کو قاعدہ شروع کرا دیں، قرآن مجید پڑھنا شروع کرا دیں، اور پھر گھروں میں باقاعدہ صبح میں لوگ تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اور جو پرانے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ صبح گھروں سے فجر کے بعد تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سارا کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا اور قرآن مجید پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غفلت کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے روح گردانے کی صورت ہے۔ تو ایک تو اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کے احکام پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ہر طرح سے ہمارے لیے مفید ہے، چاہے ہماری دنیا کے معاملات ہو، چاہے ہمارے آخرت کے معاملات ہو، ہر اعتبار سے قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے۔ اور اس کی افادیت خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی، خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن مجید میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی اور رحمت بھی ہے۔ لیکن آج کل چونکہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو اکثر ہمارے بچے جو اب نئی نسل ہے جوان ہو رہی ہے، تو ان کے دل جو ہے، ان کے سینے قرآن کے نور سے خالی ہے۔ تو قرآن کے نور سے خالی ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے جو آج کل گمراہ کن فلسفے چل رہے ہیں، اور بلکہ ایک سازش کے تحت بین الاقوامی طاقتیں یہاں پر مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اپنا پیغام مختلف صورتوں میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو وہ ہمارے بچوں کے سینوں پہ اثر کر رہا ہے، ان کے دلوں پہ اثر کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے اتنے قریب نہیں جتنا کہ ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا، قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آنا پڑے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، اور ان کو اگر یہاں پہ بیان کروں گا تو ایک بیان میں پوری بھی نہیں ہوگی، لیکن ایک حدیث شریف میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے سلسلے میں ہمیں اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول کافی تعداد میں اصول ہے، جن کو اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو فتاوی رضیہ شریف میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ حقوق اولاد کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر ماں باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور کس طرح سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور کیا کیا اس کے اصول ہے، کیا کیا قواعد ہیں، وہ ہم سب کو سیکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنی نسل کی تربیت کر سکیں۔ ورنہ ہماری نسل کی تربیت آج کل عزیزان محترم ہمارے اسکول کر رہے ہیں، ہمارے معاشرہ کر رہا، ہمارا ٹیلی ویژن کر رہا، جو کہ عمومی طور پر غیر اسلامی تربیت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید
کے متعلق ایک حدیث شریف میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو تربیت اولاد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، یا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو۔ فرمایا کہ حب نبیکم، تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا کہ تلاوت القرآن، اور ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ لیکن آج کل ہم نے تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا، بلکہ ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے بہترین قسم کے انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کرا دوں، مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخلہ کرا دوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ قرآن اس نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، اس پہ کتنی توجہ، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی جس کی فکر کرنے کا حکم دیا گیا، جس کو سکھانے کا حکم دیا گیا، اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اور جو چیزیں ضروری نہیں ہیں، لازمی نہیں ہیں، ان چیزوں کی طرف ہماری پوری کی پوری توجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے دی تو شاید وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ عزیزان محترم، کامیابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہے، کامیابی شریعت مطہرہ کی پیروی میں ہے۔ میں دیگر تعلیمات سے منع نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اولین ترجیح ایک مسلمان کی وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت دی کہ وہ تلاوت قرآن کی اہمیت دی ہے۔ تو ہمارے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی قرآن مجید کا عادی بنانا چاہیے پہلے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھ جائے، پھر تلاوت سیکھ جائے تو پھر اس کا معنی وغیرہ دیگر چیزیں سب کے سب سکھانی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں نے بتایا کہ ہمارے تمام مسائل کا، تمام مشاکل کا حل ہے۔ آج اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور چونکہ روحانی علاج کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے میرا، تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا، پاکستان سے باہر بھی دیکھا کہ لوگ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ روحانی مسائل کے اندر پھنس گئے ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں میں پھنس گئے ہیں۔ دیکھیں، اس زمانے کا سب سے بڑا مرض جو ہے وہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے، جس کو لوگ مختلف ناموں سے یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج ابھی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ دیکھ، کینسر کا بھی علاج ہے، اور ہیپاٹائٹس کا بھی علاج ہے، دیگر امراض کا بھی علاج ہے، لیکن ڈپریشن میں یا ٹینشن میں یا یہ اینگزائٹی میں ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ صرف آپ کے دماغ کو سست کرنے کے لیے ٹیبلٹ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس مرض کو دور کرنے کے لیے اب ان لوگوں نے ویڈز یا مروانا نام کی بوٹی ہوتی ہے جو نشئی ہوتی ہے، نشہ کرتی ہے، تو وہ تک ان لوگوں نے پہلے اجازت دی تھی کہ ڈاکٹر جس کو لکھ کے دے گا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مرض ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ان لوگوں نے اس کو ٹوٹلی فری کر دیا کہ جس کا چاہے جہاں سے چاہے خرید کے خود استعمال کر لیں، وہ پابندی بھی ختم کر دی ان لوگوں نے۔ اور ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات میں اس کا علاج بڑا زبردست ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف شیطان بگانے کے لیے، جو بات بری لگے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بڑے اسٹائل کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ ہم منہ سے بول دیتے ہیں، اور کوئی شیطان کو بگانا ہو تو لاہور پڑھتے ہیں۔ بھائی صرف اسی کام کے لیے نہیں ہے، یہ تو بہت عظیم کلمہ کہتے ہیں بات کو عربی زبان میں، یہ تو بڑا زبردست کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ کتنی بیماریوں کا؟ 99 بیماریوں کا۔ اب وہ کون کون سی بیماری ہوگی تو وہ تو نہیں بیان کیا، لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان میں جو ہلکی ترین بیماری ہے، جو سب سے ہلکی بیماری ہے، جس کا یہ لاہور علاج کر دیتا ہے، آپ کو پتا ہو کون سی ہلکی بیماری ہے؟ یعنی وہ نبی علیہ السلام فرمائے یہ سب سے ہلکی بیماری ہے، اور وہ ہلکی بیماری ٹینشن کی ہے، ڈپریشن کی ہے، اینگزائٹی کی ہے، جس کا اس زمانے کے سائنس کے پاس علاج نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس کو قلبی غم کو جو ہے دور کر دیتا ہے یہ۔
उस डिप्रेशन को दूर कर देता है। तो सुबह शाम इसको पढ़ने की आदत बना ले, एक तस्बीह सुबह पढ़ ले, एक तस्बीह शाम में पढ़ ले, फिर देखें कि कितनी अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है और कितनी बीमारियां आपके जिस्म से दूर हो जाएंगी, जिनमें हल्की तरीन जो है ये आपका टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो इसके अलावा कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतों का आप ले लीजिए। एक एक सूरत के बारे में कलाम करूं तो बहुत, एक एक सूरत के फ़वाइद बयान करूं तो बहुत लंबी बात हो जाए, वरना ये कि सूरह फातिहा शरीफ है, ये सूरह फातिहा शरीफ एक ऐसी मुबारक सूरत है कि जिसकी फजीलत ऐसी है कि जिनको बयान नहीं किया जा सकता। मगर इसका नाम सूरत शाफिया भी है, यानी शिफा देने वाली सूरत। और किस मर्ज में शिफा देगी, इसका क्या दायरा कार है। अजीज़ान मोहतरम, डॉक्टर दवाई बनाते हैं तो जो ब्लड प्रेशर की दवा ब्लड प्रेशर को दूर करेगी, और जो शुगर की दवा वो शुगर को दूर करेगी, ठीक है, जो बुखार की दवा बुखार को दूर करती है। यानी हर मर्ज की अलग अलग दवा उसके अलावा दूसरे मर्ज में काम नहीं करती। फिर उन दवाओं, उन जो डॉक्टरों की बनाई हुई दवाएं हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि उनके साइड इफेक्ट्स है। एक बीमारी को खत्म करने जाए तो और बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, एक खत्म होती नहीं है, दूसरी बीमारियां लग जाती है साइड इफेक्ट्स की वजह से। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये सूरत मुबारक वो कामिल सूरत है, कामिल इलाज है कि हर मर्ज का इलाज अल्लाह ताला ने इसमें रखा है। जो आप सोच सकते हैं मर्ज, उसका इलाज इसमें मौजूद है। अच्छा, किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, तो पढ़ने के बहुत तरीके, लेकिन एक तरीका जो हजरत ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया और बुजुर्गों ने भी इसको बयान फरमाया, वो बड़ा आसान तरीका है कि कोई भी मर्ज हो, कोई भी परेशानी हो, आपको तकलीफ हो, आप सूरह फातिहा को 41 टाइम्स पढ़े, 41 मरतबा पढ़े, 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। और पढ़ने का तरीका यह है कि बिस्मिल्लाह मिला के पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह का जो आखिरी मीम है, रहमानिर्रहीम में, रहीम का जो मीम है वो अल्हम्द में मिला देना, यानी मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह पूरी सूरत पूरी कर ले। इसी तरह 41 मरतबा पढ़े और मरीज को वो दम करके वो पानी दे दें, मरीज पे डायरेक्ट दम कर दें। आप देखें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों ने लिखा कि अगर उस मर्ज में इसकी मौत होगी तो उसको शिफा नहीं होगी, वरना हर मर्ज की शिफा है। ये ऐसी अजीम शान सूरत है जो, अच्छा, हिंदुओं के नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र यही है, सूरह फातिहा। मंत्र उनके यहां पर उसको बोलते हैं जिसको पढ़ा जाता है। मंत्र से मुराद जादू ही नहीं होता, कोई भी कलाम जिसको पढ़ा जाए उसको मंत्र कहते हैं वो लोग। और सूरह, अच्छा, एक ये इसी तरह अमलियात का असूल है कि जिस कलाम को जितना ज्यादा पढ़ा जाता है उसकी ताकत उतनी बढ़ती जाती है। सूरह फातिहा वो मुबारक सूरत है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत है। आप में से हर एक शख्स हर रोज नमाज में इस सूरत को पढ़ता है, ठीक है ना, पांचों वक्त की नमाजों के अंदर कितनी कितनी बार पढ़ लेते हैं। बहरहाल इसमें तमाम बीमारियों का इलाज है। फिर इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की और सूरतें हैं, सूरह यासीन शरीफ है। तो आजकल हमारे यहाँ पे मामला ये होते हैं कि काम फंस जाते हैं, काम बनते नहीं है, बड़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा, सिफारिश लगाओ या रिश्वतें पेश करो तो फिर कहीं जाके काम बनते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस परेशानी का हल भी बता दिया, और बता दिया कि जो एक मर्तबा सुबह में सूरह यासीन पढ़ ले, शाम तक उसका कोई काम नहीं रुकता, और जो शाम में एक दफा पढ़ ले, सुबह तक उसका कोई काम नहीं रुकता। तो ये किसी के दर पे जाके ना किसी की सिफारिश की जरूरत है, ना किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत है, ना किसी की लजाजत की जरूरत है। आप अपने रब की बारगाह में बैठ के रब को याद कर लीजिए, रब का कलाम पढ़ लीजिए, है वो आपको सारी चीजों से निजात दे देगा और आपके काम बना देगा। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसको सूरह यासीन नहीं पढ़ना आती या कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, तो दूसरा वजीफा भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो सुबह 11 दफा पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, 11 दफा पढ़ ले तो उसका शाम तक कोई काम नहीं रुकेगा। तो ये बड़ी सहूलत हमें दी हुई है। और फिर इन कलाम को पढ़ने से दिल में नूर भी पैदा होता है, और दिल में वो जो नूर पैदा होता है तो वो गुमराही को दूर करता है। तो हमारे जमाने के अंदर जो
اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ہماری نئی نسل کو خراب کرنے کے لیے جو مختلف قسم کی چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے فلسفے چھوڑے جا رہے ہیں، ہمارے اسمبلیوں میں LGBT کے بارے میں ٹرانسجینڈر کے بل پاس کیے جا رہے ہیں، اسلام مخالف بلوں کو پاس کیا جا رہا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہمارے یہاں پہ معاشرے میں رائج کیا جا رہا ہے، تو آپ کی اولاد اس برے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے اگر اس کے سینے میں قرآن کا یہ نور ہوگا۔ ان بچوں کو صورتیں یاد کرائیں۔ پھر سورہ یاسین انسان ایک دفعہ پڑھتا کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کتنا زبردست وظیفہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کی بے شمار برکت ہے۔ لیکن میں مختصر قرآن کا شوق دلانے کے لیے مختلف صورتوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ کی سورہ ملک ہے، الحمدللہ اس کے بعد اس کو ہر رات پڑھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ اپنی عادت بنا لیں۔ تو اگر اس کو اپنی عادت بنا لیں گے تو یہ وہ ایسی صورت ہے کہ جو عذاب قبر سے بچانے والی ہے، اور اس صورت کے پڑھنے والے کو عذاب قبر تکلیف نہیں دے سکتا، ورنہ قبر میں عذاب ہر طرف سے آئے گا، ہر جانب سے آئے گا۔ تو جو صورت کا عادی ہے، صورت اس کے سامنے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی اور اس کو عذاب نہیں کرنے دے گی، بلکہ یہ وہ صورت ہے جو انسان کو جہنم سے بچانے والی ہے۔ 2 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ عزیزان محترم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر وہ سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہوگا، تو سورہ ملک آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آ کے سفارش کرے گی اس آدمی کی، اس کو منع کیا جائے گا۔ تو یہ سورت کیا کہے گی؟ یہ سورت کہے گی، اے میرے رب، یا تو اس آدمی کے بارے میں میری سفارش کو قبول کر لے یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگ سورت کی سفارش کی وجہ سے اس جہنمی آدمی کو جنتی کر دے گا۔ یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن وہ ٹائم نہیں اتنا ہر چیز کو تفصیل سے بیان کروں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ عزیزان محترم، لوگ آج کل جادو جنات کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، حالانکہ قرآن کی آخری 2 صورتیں ہیں سورہ فلق والناس، وہ اسی لیے نازل کی گئی ہیں، اسی لیے نازل کی گئی ہیں تاکہ انسانوں کو جادو اور جنات سے بچا لیا جائے۔ تو اگر اس کی باقاعدگی کر لی جائے، اس کو روزانہ، نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ بستر پہ آدمی لیٹ کر یہ 4 کل پڑھ لے تو بہتر ہے، ورنہ 3 کل پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ ہتھیلیوں پہ دم کر کے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے۔ 1 دفعہ کر لیں تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، اور 3 دفعہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ بلکہ آپ نے تعلیم دی کہ جو چھوٹے بچے یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتے تو ماں باپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے پورے جسم پہ پھیر دیں، پوری رات سلامتی کے ساتھ گزرے گی۔ یہ ایسی عظیم الشان صورتیں ہیں۔ آیت الکرسی ہے، اور انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو آیت الکرسی کے بارے میں الگ سے بھی ایک پورا پروگرام کروں گا، پورا انشاءاللہ خطاب کروں گا۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ آیت الکرسی ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ ایسی عظیم الشان صورت ہے جو قرآن کی سب سے افضل ترین آیت ہے، سب سے اشرف ترین آیت ہے، سب سے اعظم آیت ہے۔ بہت اس کی تعریف میں احادیث آئی ہیں، لیکن وہ سب بیان کروں گا تو بہت ٹائم چاہیے، اس لیے میں نے کہا کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی پورا خطاب اس آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں کروں گا۔ آیت الکرسی کی عظیم الشان فضیلتوں میں سے 1-2 میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر بات کو ختم کر دیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ کہ حدیث شریف میں آئے کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یحل بینہ وبین الجنۃ الا الموت، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے بیچ میں اور جنت کے بیچ میں موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ نے جنت کا ٹکٹ بھی لیا ہوا اور جنت کا پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، بس موت کی سواری آئے گی، آپ کو بٹھائے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ یہ اور اس کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں اس کا کتنا ثواب ہے، میرا بھائی اس کا ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ایسا عظیم الشان ثواب ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے
تو اس کو ہر وقت، یہ نہیں کہ صرف اسی وقت، ہر وقت اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ وہ اللہ کے کسی نبی کے ساتھ مل کر اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہر وقت جہاد کر رہا۔ اور آخری بات، جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کی فضیلت میں ایک روایت آئی کہ اس کی روح خود رب کریم اپنے دست قدرت سے قبض فرماتا ہے۔ تو اس قرآن کی عادت بنائیے، قرآن اپنے بچوں کو سکھائیے، گھروں میں اس کی تلاوت کیجیے، اس کے آیتوں کا وظیفہ بنائیے۔ تو ٹائم کم ہے، ورنہ بہت کچھ اس کی قرآن کی فضیلتیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔